السلام علیکم پیارے کیریر، میں ہوں علیزہ ملک۔ گھر میں بہن کی شادی کی وجہ سے میں 3 دن آپ سے دور رہی، جس کے لیے معذرت، لیکن اب انتظار ختم ہوا۔ آج میں لے کر آئی ہوں عشق سواد کی ایپیسوڈ نمبر 12، جہاں کہانی ایک بالکل نیا اور خطرناک موڑ لینے والی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب بغیر کسی بریک کے روزانہ ایپیسوڈ آئے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چلیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 11۔ شبیر خان نے بندوق پھینکی اور گھٹنے کے بل فرش پر بیٹھ کر عنایا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے مضبوط بازو عنایا کے ایسے جکڑ گئے جیسے وہ اسے اب کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ تم ٹھیک ہو عنایا؟ شبیر کی آواز جذبات سے بھرا گئی تھی۔ اس نے عنایا کے زنجیروں کو اپنے خنجر کی مدد سے توڑا۔ عنایا نے روتے ہوئے شبیر کے زخمی چہرے کو اپنے ذاتی ہاتھ سے چھوا۔ سردار صاحب، مجھے معلوم تھا آپ آئیں گے۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ میں اب آپ کے غصے سے کبھی نہیں ڈروں گی۔ شبیر نے گہرا سانس لیا اور عنایا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ چلو اب گھر چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ الو کی پہاڑیوں پر رات کا گھپ اندھیرا اب بھی چھٹنے لگا تھا، اور افق سے صبح کا نور کا جالا نمو پذیر ہو رہا تھا۔ زرغون قبیلے کے اس قلعے پر جو کبھی خوف اور دہشت کی علامت مانا جاتا تھا، اب ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ شبیر خان نے عنایا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور قلعے کے خونی حال سے باہر لایا۔ عنایا کا سر اس کے چوڑے شانے پر ٹکا تھا، اور زنجیروں کے کٹنے کے بعد اس کا معصوم وجود شبیر کی چادر میں کے گرم احساس میں مکمل محض طور پر محفوظ ہو چکا تھا۔ پچھلے چند گھنٹوں کا ہولناک خوف شبیر کے لمس اور پناہ میں آتے ہی کا فوراً دور ہو گیا تھا۔ کالی گاڑی ایک بار پھر سوات کے بل کھاتی سڑکوں پر خان قلعہ کی طرف دوڑ رہی تھی، مگر اس بار گاڑی میں تنہائی نہیں تھی، بلکہ محبت اور فاتحہ کی ایک انوکھی خاموشی تھی۔ شبیر نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ عنایا کے نازک زخمی ہاتھ پر جمایا ہوا تھا، جسے وہ بغیر کہیں یقین دے رہا ہو کہ اب کوئی طوفان ان کے درمیان نہیں آ سکتا۔ جب کالی گاڑی خان قلعہ کے بڑے لوہے کے گیٹ کو پھاٹک کو پار کرتے شہر میں رکی تو پوری حویلی الرٹ کھڑی تھی۔ خان بابا، زارا اور مورے رات بھر سے مسئلے پر بیٹھی تھیں اور رو رو کر عنایا کی سلامتی اور شبیر کی واپسی کی دعا مانگ رہی تھیں۔
گاڑی کا دروازہ کھلا، شبیر خان عنایا کو اپنے مضبوط سال میں لیے باہر نکلا۔ زارا نے جیسے ہی اپنی سہیلی کو صحیح سلامت دیکھا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے عنایا کے گلے لگ گئی۔ عنایا میری بہن، خدا کا شکر ہے تم واپس آ گئی۔ زارا کی کھچکیاں بن گئی۔ خان بابا آگے بڑھے۔ انہوں نے شبیر کے زخمی شانے اور بہادری کو دیکھا اور فخر سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شبیر خان، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم سوات کی سرداری کے ہی نہیں بلکہ خان خاندان کی عزت اور غیرت کے سچے محافظ ہو۔ تبھی موڑے، جو اب تک شرمندگی اور ندامت کے ساتھ بوجھ تلے دبی کھڑی تھی، لرزاتے قدموں سے عنایا کے قریب آئیں۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عنایا کا لباس مٹی اور خون سے لت پت تھا اور اس کے نازک ہاتھوں پر زنجیروں کے نیلے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ یہ سب ان کی اپنی نادانی اور پلوشہ کی اندھی محبت کا نتیجہ تھا۔ عنایا میری بچی، موڑے نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ عنایا کے چہرے پر رکھ لیے۔ مجھے معاف کر دو۔ میں پلوشہ کے حسد کو نہ سمجھ سکی اور اپنی ضد میں تمہاری جان خطرے میں ڈال دی۔ میں خان خاندان کی ماں ہونے کے لائق نہیں رہی۔ عنایا، جس کا دل لاہوری مٹی کی طرح نرم اور محبت سے بھرا تھا، موڑے کے ان آنسوؤں کو برداشت نہ کر سکی۔ اس نے آگے بڑھ کر موڑے کے ہاتھ چوم لیے اور دھیمی آواز میں بولی، موڑے، ایسا مت کہیں، آپ شبیر کی موڑے ہیں، میری بھی موڑے ہیں۔ جو ہوا وہ اللہ کی رضا تھی۔ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ عنایا کے اس ظرف اور معصومیت نے موڑے کے دل میں کے سارے قفل کھول دیے۔ انہوں نے روتے ہوئے عنایا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی سچی اور چہیتی بہو تسلیم کر لیا۔ پلوشہ کے بوئے ہوئے نفرت کے بیج عنایا کی محبت کے سامنے ڈھیر ہو چکے تھے۔ شبیر خان نے اپنے موڑے اور بیوی کو یوں ایک ساتھ ہوتے دیکھا تو اس کے سب چہرے پر ایک نہایت پرسکون اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس کی کائنات اب مکمل طور پر خان قلعہ میں محفوظ ہو چکی تھی۔ خان قلعہ کے نیچے بنا وہ اندھیرا اور نیم مالودہ تہ خانہ، جہاں کبھی سرغون قبیلے کے جہانگیر نے عنایا کو رکھنے کا گندا خواب دیکھا تھا، آج وہاں خود پلوشہ لوہے کی ایک پرانی کرسی پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔
اس کے ریشمی کپڑے مٹی سے بھر چکے تھے اور چہرے کا سارا غرور اڑ چکا تھا۔ ولی کے گارڈ بندوقیں تانے دروازے پر کھڑے تھے اور اندھیروں میں صرف اس کی سکسیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تہہ خانے کا بڑی لکڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ تیز روشنی کے ساتھ ہی شبیر خان اور خان بابا اندر داخل ہوئے۔ شبیر کا جلال اور اس کی سرد آنکھیں دیکھ کر پلوشا کے حلق میں جیسے الفاظ ہی پھنس گئے۔ وہ تر کر فرش پر گری پڑی اور خان بابا کے پیروں کو چومنے۔ خان بابا مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، یوں سے حسد میں بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ پلوشا روتے ہوئے گڑگڑائی، مورے سے کہیں مجھے معاف کر دیں۔ خان بابا نے حقارت سے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے۔ ان کا روب دار اور بزرگ چہرہ گہرے کی آگ میں تپ رہا تھا۔ پلوشا، تم مورے کی بھانجی ضرور ہو، لیکن تم نے پختون کی اس حویلی میں رہ کر ہماری ہی عزت کا سودا دشمن خاندان سے کیا۔ تم نے اس معصوم لڑکی عنایہ کی منجری کی، جو ہماری امانت تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گارڈز مارے گئے۔ خان خاندان کی تاریخ میں غداروں کے لیے صرف ایک ہی سزا ہے، صرف ایک ہی سزا ہے۔ پلوشا نے تڑپ کر شبیر کی طرف دیکھا۔ شبیر لالا، میں آپ سے محبت کرتی تھی، میں آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گائز، اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔